زندگی میں آئیں گے. آپ سے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے علاوہ بھی اگر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں صحابہ کی زندگیاں تقویٰ کی سے عبارت ملیں گی. وہ کس طرح اللہ سے ڈرتے تھے, ہر معاملے میں اللہ کا خوف کس طرح سے ان کو غالب ہوتا تھا, اور وہ کس طرح سے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کو ہوتا تھا. ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام لائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے غزوات میں شرکت کی, خلفائے راشدین کے دور میں بھی انہوں نے غزوات میں شرکت کی. میرے بھائیوں, ایک غلطی تھی ان کے ہاں, وہ غلطی یہ تھی کہ کبھی کبھار شراب پی لیتے تھے, درے بھی کھائے تھے انہوں نے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ لڑائی پہ نکلے ہیں لیکن راستے میں انہوں نے شراب پی لی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے انہیں بند کر دیا, لیکن جب لڑائی کا رن ہوتا ہے, مسلمان دشمن سے نبردآزما ہیں, ایسے موقع پر ایمانی غیرت جاگتی ہے, ایمانی غیرت جاگتی ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہتے ہیں کہ میری بیڑیاں کھول دو, میں جنگ میں شریک ہو کر کے زندہ رہا تو اپنے آپ کو سب سے پہلے لا کر کے حوالے کر دوں گا. مختصر یہ کہ وہ جاتے ہیں, جان کی بازی لگا دیتے ہیں, دشمنوں کی صفیں چیر دیتے ہیں اور دشمنوں پر مردانہ وار حملہ کرتے ہیں. مسلمان جیت اور کامیابی حاصل کرتے ہیں, اور اس کامیابی میں ان کا بڑا کیا ہوتا ہے, دخل ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, اپنے آپ کو لا کر کے حوالے کر دیتے ہیں. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر جب دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ میرا چت کبڑا گھوڑا ہے اور میری تلوار ہے, لیکن کاٹ محجن ثقفی کی لگ رہی تھی. یہ آخر ماجرا کیا ہے, میں تو ان کو بند کر کے آیا تھا. سیدھے ان کے پاس آتے ہیں, ندامت سے سر جھکائے بیٹھے ہیں, اس لیے کہ شراب پی ہے, گستاخی ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے, غلطی کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو محجن معذرہ کیا. جب واقعہ سمجھ میں آتا ہے تو کہتے ہیں آج کے بعد میں تو اپنے اندر یہ ہمت نہیں پاتا ہوں کہ تیرے پر شراب کی حد نافذ کر دوں. کہا اے صحابی رسول, اے سعد, مجھے ناپاک مت چھوڑو, اللہ کی قسم جب تم شراب کے جرم کی بنیاد پر مجھ پر درے لگانا چھوڑ دو گے تو آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں اس عذاب کا سامنا کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیار رکھوں؟ تو صحابہ کرام کے اندر یہی تقویٰ تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اسلام کے قانون کے حوالے اپنے آپ کو کر کے اپنے آپ کے لیے گناہ کو اس دنیا میں تجویز کرنے کے بعد توبہ و استغفار کے ذریعہ, اپنے گرم گرم آنسوؤں کے ذریعہ اپنے گناہ کی تلخی کو دھلنے کی کوشش کرتے تھے, اور اس نتیجے میں وہ اللہ کے محبوب تھے, اور اس نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پیار کرتا تھا. میرے بھائی اور دوستو, ہمارے پاس واقعات بہت زیادہ ہیں لیکن میرے خیال سے وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اگر اپنے آپ کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر لیتا ہے تو اس انسان کو کیا فائدہ ملے گا؟ میرے بھائیوں, ایک انسان اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف جاگزیں ہو جائے, اگر ایک انسان تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو اس کو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے. دنیاوی فوائد ایک نہیں بہت ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے, سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. اگر ایک انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہے اللہ کا تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر دیتا ہے. ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نہیں دیتا ہے بلکہ رحمتیں چند در چند دیتا ہے. اپنی خیر و برکت کی برکھا اس کے لیے کیا کرتا ہے, نازل کر دیتا ہے. لوگ روزی کی تلاش میں حرام کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں تقویٰ کی راہ کو اپناؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان اور زمین کی برکھا نازل کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی قسم, اللہ سے ڈرو. اللہ کا تقویٰ اگر تمہارے دل میں پیدا ہو گیا تو اللہ تمہیں روزی دے گا, تم اپنے گھروں میں موجود ہوگے. میرے بھائی اور دوستو, اور اگر اللہ کا تقویٰ غالب ہو گیا, اللہ کے تقویٰ غالب ہو گیا اور اس کو اپنا لیا تو اللہ کا محبوب بندہ ایسا بن جاتا ہے. اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے, لیکن جب اللہ کے غضب کا بدعمالی کے ذریعہ معصیت کا ارتکاب کر کے, چوری اور بےایمانی کا کام کر کے, خیانت کا مرتکب ہو کے, لوگوں کا حقوق مار کر کے, لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے, لوگوں کی چغلیاں کر کے, لوگوں کی برائیاں کر کے, لوگوں کا پیڑ کاٹ کر کے, پیر پر کلہاڑی مار کر کے, دوسروں کی روزی کو اپنا بنا کر کے اگر تم اپنے بچوں کے لیے روزی پہنچانے کی کوشش کرو گے, اللہ تمہاری زندگی بھی تنگ کر دے گا, دنیا بھی تمہاری تنگ کر دے گا اور آخرت تو تنگ ہو ہی جائے گی. میرے بھائی اور دوستو, تقویٰ ایک انسان کو سکون زندگی دیتا ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ آج زندگی میں جو ہمارے بہت سارے مسائل پیدا ہیں
وہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر لیں، اللہ کی کتاب پر عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون نوازے گا۔ اور اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات میں، کفیل سے پریشان ہیں آپ، اقامے کے معاملات سے آپ پریشان ہیں، بےایمانی کے راستے پر، گڑبڑی کے راستے پر، 2 نمبر کے راستے پر مت چلیے، اللہ سے ڈریے، حق پر قائم رکھیے اور رہیے۔ امتحان کی گھڑی جب مکمل ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی ضرور پیدا کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، تقویٰ کے بدولت ایک انسان شیطان کے مکر و فریب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان کا وار ایک انسان پر کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ انسان گناہ کا کیا ہوتا ہے؟ عادی ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، جب دل کے اندر اللہ کا خوف سما جاتا ہے، تو پھر شیطان ایسے انسان پر اس کا وار کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ متقی ہیں، شیطان کی طرف سے اگر کوئی خیال ان کے یہاں پیدا ہوتا ہے، کشوکا مارتا ہے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ گویا بصیرت، یہ بصارت تو موجود ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ بصیرت جو آتی ہے وہ تقویٰ کے بدولت آتی ہے، اور اگر ایک انسان کو بصیرت حاصل ہو جائے تو پھر ایسا انسان شیطان کے وار سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان جب اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے تقویٰ کے ذریعہ شیطان کے وار کو کیا کر دیتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے یہ بات کھل کر کے آئے گی کہ تقویٰ ایک انسان کو حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ایک انسان اگر متقی ہے تو مشکل کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں، محن، ایسے مواقع جہاں انسان کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی درستگی کی توفیق، حق اور ثواب کی راہ اسی صورت میں دیتا ہے جب اس کے یہاں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کی صلاحیت دے دے گا، تمیز دے دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی کیا کرے گا؟ مٹا دے گا۔ گویا تقویٰ صرف یہی نہیں کہ تمہیں تمیز دے گا، بلکہ تقویٰ یہ غفران ذنوب اور گناہوں کے ڈیلیٹ، گناہوں کے مٹانے کا بھی سب سے اہم ترین کیا ہے؟ ذریعہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا تقویٰ اپنائے، اور اللہ کا تقویٰ اگر اپناتا ہے تو ایک انسان کو یاد رکھو عظمت و بلندی ملتی ہے۔ کون سا انسان ہے جو دنیا میں عزت نہیں چاہتا، شہرت نہیں چاہتا ہے، بلندی نہیں چاہتا؟ بلندی کی تلاش ہر کسی کو ہے، لیکن بلندی حاصل کرنے کے طریقے میں اختلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلندی اس کو ملے گی جو تقویٰ کی ڈگر اپنائے گا۔ صحیح معنی میں بلندی، دین اور دنیا دونوں کی بلندی، دونوں کی عزت، دونوں کی سرخروئی، دونوں کی کامیابی تقویٰ کی بدولت ملے گی۔ جھوٹی کامیابی کا فسانہ، جھوٹی شہرت تو مختلف طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو دولت والا نہیں، جو شہرت والا نہیں، جو خاندان والا نہیں، جو فلاں مزار کا بابا نہیں، جو فلاں پوسٹ کا مالک نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہ میں عزت والا، اور اگر اللہ کی نگاہ میں عزت والا بننا ہے تو پھر تقویٰ اپناؤ۔ اللہ کی نگاہ میں عزت والا وہ شخص ہے جو ہر حال میں، خلوت میں، جلوت میں، مسجد میں نہیں کہ مسجد میں آیا تو کپڑا اپنا ٹخنے سے کیا کر لیا؟ اوپر کر لیا۔ نماز کے لیے آیا تو اپنا کپڑا کیا کر لیا؟ درست کر لیا۔ سگریٹ کو پھینک دیا۔ رمضان جب آیا تو دن میں نہیں پیا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا تقویٰ۔ جو چیز مسجد میں حرام ہے وہ چیز مسجد کے باہر بھی، وہی خوف اللہ کا آپ کو ہر جگہ ہونی چاہیے۔ نوکری میں ہیں، چاکری میں ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، بیٹی کے ساتھ ہیں، بہو کے ساتھ ہیں، بیٹی کے ساتھ انصاف چاہتے ہیں، بہو کے ساتھ انصاف پہلے کر دیجئے، آپ کی بیٹی کے ساتھ انصاف ممکن ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے بچے کے ساتھ چاہتے ہیں کہ لوگ عزت کی نگاہ سے پیش آئیں، اس کے حقوق کو لوگ نہ چھینیں، دوسرے یتیموں کا نوالا چھین کر کے آپ نہ کھائیں۔ تقویٰ اپنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دے گا دنیا کے اندر، اور روزی میں بھی کشادگی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو روزی دیتا ہی نہیں ہے، ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ اس کو شعور بھی نہیں، ادراک بھی نہیں۔ یاد رکھو صحابی رسول ہیں وہ قید کر لیے جاتے ہیں، ان کے باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آ کر کے اپنے دکھ کا دکھڑا گناتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تقویٰ ان کے دل میں تھا، اللہ نے راستے کھول دیے اور ان کے راستے آسان ہو گئے، دشمنوں سے بھاگ کر نکل آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا ہے؟ مشکل سے علاج، مشکل سے نکلنے کا راستہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز اپنائی جائے گی تو وہ جھوٹی ہوگی اور وہ انسان کے لیے بربادی کا سبب ہوگا۔ کون نہیں چاہتا ہے، کون نہیں جانتا ہے کہ روٹی کپڑا اور گھر مکان کا مسئلہ آج دنیا کے اندر پریشانی کا باعث ہے، لیکن تقویٰ اپناؤ۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو تقویٰ اپنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے آسانی پیدا کرے گا۔